مہمان تشریف لائے ہیں، محترم شیخ اعجاز افضل صاحب، ملک عمران خلیل صاحب، آصف رشید بٹ صاحب، کونسلر عابد لطیف چوہان صاحب، سید خالد عباس صاحب، چودھری رضوان نصیر صاحب علامہ کی، کونسلر شہباز سرور صاحب اور دیگر ان کے ہمراہ، اور بھی ہمارے مانچسٹر کے سماجی اور سیاسی شخصیات بھی تشریف لائے ہیں۔ کونسل باسط شیخ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جید علماء کرام ثناخوان رسول اور علامہ صاحبزادہ عتیق حسین قادری صاحب بھی تشریف لائے، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ اور یہ جو آج کا جو جلسہ ہے، یہ حاجی محمد سلیم طاہر چراہی صاحب اور محمد ندیم طاہر چراہی صاحب، چودھری فیصل اسحاق صاحب استاد، محمد صفدر صاحب چودھری، نصیر صاحب والی اور ادارہ حاضہ کے منتظمہ اور جتنے بھی رضاکار ہیں ان کی طرف سے یہ، اور ہمارے میڈیا کے حضرات یہاں موجود ہیں، ہمارے رانا امجد صاحب موجود ہیں، حاجی مظہر جاوید قادری صاحب ہیں، جی ہاں، اور ہمارے دیگر جتنے بھی صحافی تشریف لائے سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بلا تاخیر ابھی خطاب ذیشان ہونے جا رہا ہے سید السادات۔ آج اہل بیت اطہار کا ہم ذکر سننے جا رہے ہیں، اور وہ بھی سید السادات سے انشاءاللہ خوبصورت بیان ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہے قبلہ شاہ صاحب جیسے روایتی علماء کے بیانات خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن قبلہ سید حامد فاروق شاہ صاحب ان کا بیان جو علمی نوعیت اور نئے انداز میں، اور جو دور حاضر کے جو فکری تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمیشہ خوبصورت بیان فرماتے ہیں۔ آپ کے خطاب سے پہلے زوردار اگر آپ تھوڑا سا ہمت کریں، نعرہ لگائیں تاکہ قبلہ شاہ صاحب کو بھی بتاؤ مانچسٹر میں بیان کرنے آئے بیدار والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شہادت سیدنا امام حسین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اسلما وتلہ للجبین وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں پریس کلب آف پاکستان یو کے کا، ان کے محترم چیئرمین صاحب کا، صدر محترم کا، اور باقی سارے جو معزز باقی جو معزز ان کے عہدیداران ہیں ان کا، اور خاص
عزیز محترم جناب ندیم طاہر چوراہی صاحب کا، ان میں بہت انرجی ہے بغیر کسی انرجی ڈرنک کے بھی، تو یہ مطلب نہ خود چین سے بیٹھتا ہے اور نہ کسی کو بیٹھنے دینا چاہتے ہیں، تو میں انہیں حوصلہ دیتا رہتا ہوں کہ ساری امت کی اصلاح ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا آپ بھی اپنے ابال کو ذرا کم رکھیے۔ تو لہذا آج ان کی ہی وساطت سے ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میں انتہائی اظہار تشکر دل کی گہرائیوں سے کرنا چاہوں گا برادر محترم علامہ مولانا احمد وقار بیگ صاحب کا، کہ انتہائی خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ ہمیں یہاں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں اور موقع بھی ملتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ انتہائی وقار کے ساتھ، تو اللہ کریم آپ کے وقار میں بھی اضافہ فرمائے۔ باقی جتنے معزز مہمان تشریف لائے، سماجی شخصیات، سیاسی زعماء، تمام کا شکریہ۔ اور تفصیل کے ساتھ ابھی ایک ایک نام لے کے بھی شکریہ ادا کر دیا گیا ہے، ایک تو دوبارہ کرنے سے وہ تحصیل حاصل ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، اور پھر بات مزید لمبی ہو جائے گی، کیونکہ آج میرے سمیت ہم سارے نہ تو اپنے نام کے لیے آئے ہیں، نہ کسی رسم و روایت کو پورا کرنے آئے ہیں، آج تو ہم صرف اس کا نام لینے آئے ہیں جس کے صدقے رب رحمان نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یہ جو کربلا ہے یہ اسلام کی نشأت ثانیہ ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے اللہ رب العزت نے صبح قیامت تک اپنے دین کو دوام عطا فرما دیا ہے۔ مختلف نظریات ہیں، مختلف ورژنز ہیں، اور جس طرح ابھی ہمارے بھائی محمود اسغر چودھری صاحب اشارے کر رہے تھے، ساری چیزیں موجود ہیں، بہت سارے غلط فہمیاں ہیں، ہماری آنے والی نسل کی بنیادی طور پہ تو ترجیح ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ دین کو سمجھے، اور ان کی توجہ بھی نہیں ہو پاتی، تو جب بنیاد ہی نہیں ہوتی تو پھر اس کے اوپر جو چاہے جیسی عمارت کھڑی کر دے تو پھر اسی طرح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کربلا کے حوالے سے اور میرے اور آپ کے امام کل جہاں حضرت امام حسین کی قربانی اور شہادت کے حوالے سے آج کل فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ کہی جاتی ہیں۔ ہر سوال کا جواب دینا ضروری بھی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری مجبوری بھی نہیں ہے، بھئی جو مرضی چاہے تو کرے، ہم کہاں تک کسی کو اطمینان جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ لہٰذا جو مسلمہ فضائل ہیں جن پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اسی کی روشنی میں جو وقت دیا گیا ہے نماز مغرب سے پہلے انشاءاللہ اپنی بات ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساری زندگی بھی گزر جائے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ شاید اس طرح آغاز کرنا بھی اس تذکرے کا ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ مکمل نہیں ہو سکتا، جن کا ذکر خود میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اور صاحب قرآن اپنے فرمان میں فرماتا ہے، تو پھر میں اور آپ ذکر کریں نہ کریں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آج یہاں جامعہ قادریہ جیلانیہ میں جتنے احباب تشریف فرما ہیں، کوئی یہ سمجھے کہ میرے یہاں آنے سے وہ حسین کو فرق پڑے گا، نہیں، حسین نے جو سجدہ کیا ہے اب قیامت تک سارے سجدے بھی مل جائیں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہماری نماز ہو، ہمارا روزہ ہو، ہماری زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے زکوٰۃ شریعت، دوسری ہے زکوٰۃ طریقت، اور تیسری ہے زکوٰۃ حقیقت. آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ شریعت تو وہ 2.5% ہے جو ہم سارے دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اگر 40 عطا فرمائے، ان میں سے 2.5 اس کی بارگاہ میں پیش کر دیں، باقی آپ کے ہو گئے تو زکوٰۃ ہو گئی، ادا ہو گئی. اور طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 2.5% اپنے پاس رکھنا ہے، باقی سب اس کی بارگاہ میں پیش کر دینا. وہ طریقت ہے. تو جو سارے مل کر آج تک زکوٰۃ طریقت نہیں دے سکے، وہ زکوٰۃ حقیقت کیا سمجھے گئے؟ پھر آپ سے عرض کیا گیا حضور تو پھر زکوٰۃ حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ حقیقت یہ ہے جتنا اللہ نے دیا ہے وہ سارے کا سارا اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ جو زکوٰۃ حقیقت ہے سوائے علی کے لال حسین کے سوا کوئی دے نہیں سکتا. تو آپ اگر ایک محفل پہ 200-400 پاؤنڈ لگا کے ہم یہ سمجھے ہم نے بڑا کمال کر دیا، تو یہ کمال اپنے لیے ہے، حسین کے لیے نہیں ہے. تو لہذا دنیا جو کچھ بولے، کوئی کہتا ہے وہ بغاوت تھی، کوئی کہتا ہے وہ خروج تھا، کوئی کہتا ہے وہ اقتدار کے لیے گئے تھے. اب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو نماز پڑھ کے لینی کیا ہے؟ جنت. روزہ رکھ کے کیا لینا ہے؟ جنت. زکوٰۃ دے کے کیا لینی ہے؟ جنت. حج پہ پاکستان سے بھی جائیں تو 18 لاکھ روپیہ لگتا ہے، یہاں تو 8,000 پاؤنڈ لگتا ہے. تو کیوں کرتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہاں جا کے طواف، حجر اسود کے بوسے، مقام ابراہیم پہ نفل، مقصد کیا ہے؟ جنت. تو جو جنت مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ملنی ہے یا نہیں ملنی، اللہ نے حسین کو اس کی سرداری عطا فرما دی. تو جس کی سرداری اللہ نے عطا فرمائی، جو جنت کا سردار ہے، آپ کہتے ہیں وہ 20 لاکھ مربع میل کے لیے گئے تھے، وہ 40 لاکھ مربع میل کے لیے گئے تھے، جنہیں اللہ نے زمین و آسمان میں ساری نعمتیں دے کر کہا ہے جو حسین کا ہو جائے گا مصطفیٰ کے صدقے رب اس کی بھی شفاعت فرما دے گا. اور آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی صاحبزادی کا بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو کہ فاطمہ نام کا معنی کیا ہوتا ہے. تو فاطمہ کا معنی ہے جیسے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. جنہوں اسی توئیں کہنے ہیں جی، میم فتم کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا یا چھڑوانا. فاطمہ کا مطلب ہے چھڑوانے والی ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کس سے چھڑوائیں گی؟ کہا جو ان کا نام لے گا وہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کروا دے. تو ایک نظام کے مقابلے میں جو باطل نظام تھا، حضرت امام حسین نکلے ہیں 6 ماہ کا بچہ لے کر، 4 سال کی بچی لے کر، اپنی بہن کو لے کر. تو وہ خروج تھا، وہ بغاوت تھی. تو 1400 سال کے دلائل کے بعد اگر کوئی نہیں مکمل ہوا تو میں اور آپ کا. اور حضرت حسین کو حاجت ہے سر کٹوانے کے بعد بھی کہ زمانہ مان ہی نہیں رہا. تو یہ ہمارا الویہ نہیں ہے، آپ زمانے کو مطمئن نہیں کر سکتے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں، اشارتاً کہوں گا، اگر آپ نے کسی سیاسی پارٹی کا دنیاوی ٹکٹ لینا ہو، جب تک اس کا لیڈر راضی نہ ہو، چاہے نااہل اور بددیانت لیڈر کیوں نہ ہو، تو آپ کو ٹکٹ اپنی بات کا نہیں ملتا. جنت کی ٹکٹ اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک حسن و حسین راضی نہ ہو. امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کتنے لوگوں نے پڑھ رکھی ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ جو تفسیر پڑھ کے حسین سمجھنا چاہتے ہو بتاؤ کتنی تفسیریں پڑھ رکھی ہیں آپ نے؟ ابن کثیر کو کس نے پڑھا؟ جلال الدین سیوطی کو کس نے پڑھا؟ طبری قرطبی کو کس نے پڑھا؟ اردو مفسرین کو کس نے پڑھا؟ کتنی سیرت کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اور وقت بھی نہیں ہے کہ آگے پڑھ سکو. وہ عربی میں لکھی تفاسیر تو ہم جانتے نہیں وہ کلام کیا ہے. اب اردو پڑھے، ہمارے بچے اردو نہیں جانتے، وہ انگریزی میں پڑھے. پھر کہیں زندگی میں علماء آئے گا، اگر اللہ نے توفیق بخشی تو آپ نے بیت کی معرفت اور عظمت کو سمجھ جاؤ گے. میں صرف ایک جملے میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہمیں حضرت حسین علیہ السلام نے کربلا میں سمجھایا ہے. اور نے کیا کیا؟
کیا حر نے کعبہ بدلا ہے؟ حر نے حجر اسود کو بدلا ہے؟ حر نے مقام ابراہیم کو بدلا ہے؟ حر نے قرآن کو بدلا ہے؟ نہیں، حر نے صرف اپنا ایمان بدلا ہے، صرف ایمان بدلا ہے۔ قرآن وہی تھا جو وہاں لوگ پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب جو یزید کو امام مانتا ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا، جو حسین کو امام مانتا ہے وہ حسین کے ساتھ جائے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ یہ 40 50 60 70 سال کی عمر میں کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ حسین کو سمجھے بھی اور دوسروں کو سمجھائے بھی؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ ہمیں نہیں حسین سمجھ آئے گا۔ میں آج دن کو اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بریانی کھانے کے بعد حسین نہیں سمجھ آتا، حسین تو فاقوں سے سمجھ آتا ہے، حسین تو روزے سے سمجھ آتا ہے، حسین کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ 60,000 روپیہ پاکستان میں یا 1 لاکھ روپیہ تقریر سے پہلے لے کے پھر حسین نہیں سمجھانے ہوتا۔ وہ پیسے اکاؤنٹ میں پہلے لینے ہیں، کیونکہ میں نے لیا کوئی پیسہ نہیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں غصے سے کر رہا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں دیا۔ وہ پہلے لینا ہے، پھر جو اوپر لینے ہیں وہ علیحدہ لینے ہیں، پھر اکاؤنٹ۔ تو پھر لگے ہو تم حسین سمجھنے اور سمجھانے۔ حسین ایسے سمجھ نہیں آتا۔ جو شعر پڑھ رہے تھے نا چودھری صاحب، سر داد ناداد دست در دست یزید، حسین وہ ہے جس نے سر بچایا ہے بلکہ سر کٹوایا ہے، اور ہاتھ بچا کے زمانے کو کہا ہے کہ جو لوگ اپنے سر کو بچا کر ہاتھ قربان کر دیتے ہیں وہ نہ دنیا میں حسین سمجھ سکتے ہیں نہ آخرت میں حسین سمجھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جو رخصت کے مسافر ہوں انہیں عظیمت سمجھ نہیں آتی۔ 6 ماہ کی عمر ہے علی اصغر کی، اور 18 سال کی ایک روایت میں علی اکبر کی، اور ایک روایت میں 27 سال۔ ویسے میں اپنے ذوق میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، ہم کون ہیں کسی علی کو اصغر کہیں یا اکبر کہیں؟ علی تو علی ہوتا ہے، ہم نہیں ہیں علی کو چھوٹا یا بڑا کہنے والے۔ علی تو علی ہوتا ہے۔ کربلا کے بعد گورنر مدینہ نے حضرت امام زین العابدین کو بلایا۔ زین العابدین کا نام کیا تھا؟ زین العابدین کا نام بھی علی، علی الاوسط انہیں کہا گیا، یعنی درمیانہ علی۔ تو اس نے پوچھا گورنر نے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے۔ کہا علی جو حسین کا بیٹا ہے وہ تو کربلا میں مارا گیا۔ کہا وہ بھی علی تھا، میں بھی علی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے پھر کہا کہ تمہارے باپ حسین کو کوئی اور نام نہیں آتا تھا؟ تو کہنے لگے وہ اپنے باپ کے نام سے اتنی محبت کرتے تھے، 100 بچے بھی ہوتے سارے علی ہی ہوتا ہے۔ تو اب علی کو سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ ہمیں تو آج تک حضرت سلیمان کا آصف بن برخیہ نہیں سمجھ آیا۔ کسی کو آیا تو مجھے سمجھا۔ آصف بن برخیہ پہلے جن نے کہا میں تخت لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہنے لگا یہ جتنی دیر میں محفل برخاست ہوتی ہے آدھے گھنٹے تک لے آؤں گا، مثال کے طور پہ آدھے گھنٹے تک۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسے جلدی چاہیے۔ پھر قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس صرف زبور کا تھوڑا سا علم تھا نا، اس نے کہا حضور پلک بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تخت آیا۔ حضرت سلیمان نے پاس تخت دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی۔ اب کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی سائنسدان سمجھائے ہزاروں میل کی مسافت سے یہ تخت کیسے آیا ہے؟ تو ہزاروں میل کی مسافت سے سلیمان کا امتی تخت لا سکتا ہے۔ علی ایک طرف پاؤں رکھے قرآن شروع کرے، دوسری طرف پاؤں بعد میں جاتا ہے قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا یہ روایتی درست نہیں ہے۔ صدر محترم کہتے ہیں روایت
سکتا. اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو برقیہ والا کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں وہ قرآن میں ہے. میں آج انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن ہے, دوسرا میرا حسین ہے. کتاب اللہ و اطرتی. ایک قرآن ہے, دوسرا حسین ہے. قرآن سمجھنا ہے تو حسین کے پاس جاؤ, حسین سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس آؤ. اب جنہوں نے حسین پکڑ لیا انہوں نے قرآن چھوڑ دیا, جنہوں نے قرآن پکڑ لیا انہوں نے حسین چھوڑ دیا. سمجھ رہے ہیں نا ہماری؟ اب جنہوں نے حسین پکڑ لیا قرآن بھی چھوڑا, ماشاءاللہ نماز بھی چھوڑی, روزہ چھوڑا, بس ایک جلوس سال بعد تو حسین کا حق پورا ہو گیا. حسین نے تو تلوار کے سائے میں سجدہ نہیں چھوڑا. اور جو قرآن کی بات کرتے ہیں انہوں نے حسین چھوڑ دیا. آقا نے فرمایا کامیاب وہ ہے جو قرآن کو حسین کے ساتھ, حسین کو قرآن کے ساتھ سمجھتا. بھئی میرے اور آپ کے گھر میں قرآن نازل نہیں ہوا, قرآن حسین کے گھر میں نازل ہوا ہے. حسین کندھے پہ ہے قرآن نازل ہوتا ہے, حسین گھٹنوں پہ ہے قرآن نازل ہوتا ہے, حسین زبان چوستا ہے قرآن نازل ہوتا ہے, حسین کا لب بھی اللہ اپنی رضا بنا کے قرآن میں بیان کرتا ہے. اسی لیے حسین کا سر کٹ کر نیزے کی نوک پہ چڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری رہتی ہے. مولا علی نے کہا آقا آپ نے اختیار دے دیا ہے تو اب نماز عصر میں قضا تو نہیں پڑھوں گا نا, میں نے ادا پڑھ لی. آقا نے ہاتھ اٹھائے, حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق اکبر کی صاحبزادی, صدیقہ سے سب سے بڑی حضرت اسماء, کہتی آقا نے ہاتھ چہرے پہ بعد میں پھیرے, سورج دوبارہ عصر کے مقام پہ آ چکا تھا. اب پھر ہمارا محقق اور محدث جاگا, اس نے کہا روایت ہی ضعیف ہے, ہو ہی نہیں سکتا, اللہ اپنا نظام بدلے. یہاں کوئی اور ہوتا علی کی باری, علی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو 10 بار مولوی صاحب کا سورج واپس آ سکتا تھا. بات علی کی تھی, کہا یہ ہو نہیں سکتا, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں صرف اتنا سمجھتا ہوں قرآن نے سورہ کہف میں کہا اصحاب کہف, آپ ان کے نام جانتے ہیں؟ آپ تو برطانیہ میں رہتے ہیں, پاؤنڈ 400 روپے کا ہو گیا, آپ کو نہیں پتا صحابہ کہف کون تھے؟ بتائیے مجھے نام, ان کا خاندان کیا تھا, دادا کیا تھا. بس قرآن نے کہا کچھ نوجوان تھے جو اپنے بادشاہ سے چھپ کر آئے تھے ایمان بچانے کے لیے, 309 سال تک سوئے رہے. قرآن کے لفظ ہے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. جب سورج نکلتا تھا اللہ کے حکم سے سورج رستہ بدل کے دائیں جانب ہو جاتا, اللہ کے ولیوں کو تکلیف نہ پہنچے. اور جب شام ہوتی تو بائیں جانب ہوتا. جو رب بنی اسرائیل کے ولیوں کے لیے 309 سال تک سورج کا رستہ بدل سکتا ہے, وہ محمد کے علی کے لیے نہیں بدل سکتا. آپ نے ساری انبیاء کے قصے قرآن میں پڑھے, حضرت یوسف کو بھی آپ نے پڑھا, میری خوش گمانی ہے کہ آپ نے پڑھا, تو ہو سکتا آپ نے پڑھا ہی ہو. قرآن میں احسن القصص کا بہترین کے ساتھ وہاں یہ آتا ہے کہ زلیخا کو جب تانے زیادہ ہو گئے اپنی سہیلیوں کے ہم نشینوں پہ, اس نے ایک مجلس رکھی, حضرت یوسف کو درخواست کی کہ صرف ایک جھلک دکھا کے گزر جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جھلک دکھائی, قرآن کا پورا واقعہ. قرآن نے تو کہا قطعن ایدیہن, اور مترجم نے کہا صرف انگلیاں کٹ گئی. قرآن کہتا ہے ہاتھ کے ہاتھ کٹ گئے. قرآن ہے قطعن ایدیہن, اور پھر کہا یہ تو انسان بشر نہیں ہے, اللہ نے مبارک فرشتہ بنا کے بھیجا. سوال آج یہ پیدا ہوتا ہے حضرت حسین نے علی اصغر کیوں دیا, علی اکبر کیوں دیا, جناب قاسم کیوں دیے, اور نے محمد کو کیوں دیا, سب کو کیوں قربان کیا؟ کیا تیر اور نیزہ لگنے کا درد اور اذیت اور تکلیف حضرت حسین کو یا آپ کے خاندان کو نہیں ہوئی؟ تو حسین نے یہ سمجھایا, قرآن اٹھا کے دیکھو,
یوسف سامنے ہو، ہاتھ اور انگلیاں کٹنے کا درد محسوس نہیں ہوتا، یوسف کا خدا سامنے ہو تو پھر مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن 2 جمع 2 برابر 4 کی کتاب نہیں ہے۔ کیا آپ نے کھولا؟ قرآن ہدایت ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن نشان منزل ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کے اہل بیت کا یہ مقام ہے تو محمد کے اہل بیت کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انسانیت۔ ایک تابوت سکینہ کا ذکر آتا ہے قرآن میں۔ آپ کو پتہ ہے تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جس کے پاس وہ تابوت آ جاتا تھا اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان حق پہ ہے۔ تابوت ایک صندوق ہوتا ہے نا، بکسا، اس میں کیا تھا مجھے نہیں پتا۔ قرآن نے کہا بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ بات موسیٰ اور ہارون کی بات نہیں ہے، آل موسیٰ اور آل ہارون کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی جو آل اولاد ہے ان کے استعمال شدہ کچھ چیزیں تھیں۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جوتے تھے، نالین تھے، کپڑے تھے، جو بھی تھا، لیکن قرآن نے کہا وہ ان کی باقیات تھیں۔ اور اس کا مقام کیا تھا تابوت سکینہ کا؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی متبرکات ہیں، ان کی نسبت والی چیزیں ہیں، انہیں اللہ کے فرشتے اٹھاتے ہیں۔ اب ہم نے نعرے لگائے آل موسیٰ اور آل ہارون کو لگانا چاہیے، قرآن نے نص قائم کی ہے، لیکن یہ نص قائم کر کے قرآن نے یہ بتایا کہ اگر آل موسیٰ اور آل ہارون کی نسبت والی چیزوں کا یہ مقام ہے تو پھر آل محمد کی منسوب چیزوں کا مقام کیا ہوگا؟ قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ آل موسیٰ پہ رک جائیے، آل ہارون پہ رک جائیے۔ یہ حجر اسود کیا ہوتا ہے؟ حجر کا مطلب کیا ہے؟ مجھے اندازہ آیا، صرف مجھے انگریزی آتی نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں انگریزی ہیں تو اس لیے شاید میری باتیں آپ کو صحیح طرح سمجھ نہ آ رہی ہوں۔ تو حجر ویسے کسے کہتے ہیں؟ پتھر کو۔ تو حجر اسود کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ میں کہاں لگا ہوا ہے؟ کعبے کی دیوار پہ۔ قربان جائیں اس بے نیاز پہ، ساری دنیا میں پتھر چھڑواتا ہے، کعبے میں پتھر چمواتا ہے۔ یہاں چومی اللہ کا گھر نہیں ہے، پہلے جو کچھ بھی تھا تو ہے نا، تو کتنی ماشاءاللہ خوبصورت یہ جگہ بنی ہے، تو اللہ کا گھر ہے۔ یہاں پتھر چومنا عبادت ہے؟ صرف وہ پتھر جسے آقا کریم نے، اب ساری امت لگی ہے وہ پتھر چومنے، مرد عورتیں، وہاں اختلاط نہیں ہوتا، وہاں مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے۔ مرد چومتا ہے تو عورت چومتی ہے، عورت چومتی ہے تو مرد چومتا ہے۔ کیوں چومتے ہو؟ اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی کرے، بار بار کرے۔ کہتے ہیں اسے چومنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب رہی امت وہیں کھڑی، یہی تو پیغام میرے نبی نے دینا تھا۔ میں نے پتھر کو 2 بار چوما ہے، اسے چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حسین کو تو صبح بھی چومتا ہوں، حسین کو شام بھی چومتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، حسینیت۔ زندہ باد۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، یہ کس کی والدہ ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ تو حضرت مریم کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، انہیں خود نبوت ملی تھی، رسالت ملی تھی، صرف ایک نبی کی ماں ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے دروازہ مقفل کیا، گھر چلے گئے، صبح آئے کھولا تو اندر پھل پڑے تھے۔ یا مریم انا لکی ھذا، یہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ چابی تو صرف میرے پاس ہے اور کسی کو ایکسس نہیں ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہوا من عند اللہ، اللہ نے۔ تو جو اللہ بغیر سبب کے عیسیٰ کی ماں کو دے سکتا ہے وہ حسین کی ماں کو نہیں دے سکتا؟ ہو سکتا نہ دے سکتا ہو، میرا صرف سوال ہے جنت کے سردار کون ہیں؟ تو جنت کے سردار کی ماں کے لیے نہیں آ سکتا
وہاں سے آتا ہے۔ حضرت حسن اور حسین نے عرض کیا اماں حضور سے وہ عید ہے ہمارے کپڑے، کہا مجھے نہیں پتا، نانا جی سے جا کے پوچھئے۔ جا کے عرض کیا آقا نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ابھی گھر واپس نہیں گئے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جبرائیل جنت سے کپڑے لے کر آتا ہے۔ ہم نے پھر لکھا نہیں ہو سکتا، یہ روایت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے سب کچھ جنت سے آئے تو وہ ٹھیک ہے، جنت کے سرداروں کے لیے آئے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میری گزارش ہے کہ اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ زندگی اور 20 سال رہ گئی ہوگی اور 10 سال رہ گئی ہوگی، پھر قبر میں جانا ہے، پھر حسن اور حسین کے نانا پاک نے قبر میں آنا ہے، پھر آپ نے شفاعت کرنی ہے، پھر حشر میں اٹھایا جانا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہوگا، اس کے ساتھ دائیں جانب نور کا منبر ہے، وہاں میرے اور آپ کے آقا تشریف فرما ہوں گے۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حشر میں کربلا کی فائل کو کھولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے فیصلے کر دیے، فلاں نے لکھ دیا، فلاں نے کہہ دیا؟ نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، کربلا کا فیصلہ برود محشر میرا رب فرمائے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں۔ 1447 ہجری ہے، 48 ہو گئے تو 61 ہجری کی بات، 1386-87 سال گزر گئے، ہم کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ نے زندگی میں موقع دیا ہے، اگر ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے، بس ہمارا تو اور امتحان ہی کوئی نہیں۔ تو ہم نے تو حسین کی صندوقڑی میں ووٹ ڈال دیا ہے، پھر دیکھتے ہیں ہوتا کیا، پھر نتیجہ نکلے گا، پھر کشف درجات ہوگا، پھر پتہ چلے گا کامیاب کون ہے۔ لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ میرے رب نے قرآن عزیز میں سارے انبیاء کے اہل بیت کے فضائل بیان کر کے پیغام میں دیا ہے، اگر ان نبیوں کے گھر والوں کا یہ درجہ ہے تو پھر محمد کے گھر والوں کی شان کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، سنا؟ جس دن پیدا ہوئے اللہ نے حکم دیا، قرآن کے لفظ ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، پھر آگے جانیں ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، یہ قرآن کے لفظ ہیں، وحی کے پھر مفسرین میں الگ الگ۔ لیکن اگر وہ وحی کرنا چاہے تو آپ روک لیں گے؟ چلے میں نے تو یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ بیان کر دیا، تو آپ کے بیان کرنے کا وہ محتاج ہے؟ تو جو موسیٰ کی ماں کو کر سکتا ہے وہ کسی اور کی ماں کو نہیں کر سکتا۔ میرے جرت نہیں میں پورا جملہ بول سکوں، لیکن اشارہ ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور کہا صندوق میں بند کرو، نیل کی لہر کے سپرد کرو۔ ماں تھی، حکم تو اللہ کا تھا، ماں پریشان ہوگی، کہا وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہا پریشان نہیں ہونا، رب کا وعدہ ہے موسیٰ تجھے واپس لوٹاؤں گا۔ پھر بہرحال وہ جو بھی معاملہ ہوا، آپ نے اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ جب وہ فرعون کے دربار میں یا جو بھی کہہ لیے اس کے ظلمت قدے میں پہنچے تو اس نے کہا مار دو۔ حضرت آسیہ نے کہا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہا نہیں میں مارنے نہیں دوں گی، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے ہی ہمیں نفع عطا فرمائے۔ اب جس نے کہا تھا اللہ نے اسے تو نفع عطا فرما دیا۔ یہ فیصلہ ہوتا تھا نا، فرعون نے یہ کہا، ایک پالیسی بن گئی کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہو مار دو، ایسا ہی، اور روکنا اس بچے کو تھا جسے اللہ نے اس کے گھر میں پالا ہے۔ اس کے لیے کتنے مار دیے؟ تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ولادت سے مطلب کہ نبی کے میلاد سے روکنا یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا. میں جب میلاد کی ڈیٹ دے دیا نا، کیونکہ جب اس نے کرنا ہے تو اسی گھر میں ہوگا. پھر وہ وقت آیا کہ دودھ پلانا ہے تو پھر دائیاں پیش ہو گئی. قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا کسی دائی کا دودھ نہیں پینا، حرام کر دیا. وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ ان میں سے کوئی دائی حالت ایمان میں نہیں تھی. تو کسی بھی کافر یا کافرہ کے دسترخوان سے میرا رب کسی نبی کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر جہاں سے نبی کھا لے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اور پھر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال وہ ایک باری ہضم نہیں ہونا. تو پھر 40 سال آقا کریم وہاں تشریف فرما رہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اعلان کیا کہ فلاں دن چاند 2 ٹکڑے ہوگا. تو حضرت حبیب یمنی اس وقت تک مومن نہیں تھے، نہ حضرت تھے، سردار تھے. ابو جہل نے خط لکھا استغفر اللہ نعوذ باللہ، فلاں دن تماشا ہونا ہے تو بھی آ گیا. جس نے تماشا کہا اس کے لیے تماشا رہا، اور جو یمن سے آیا وہ حضرت ہو گیا. لہذا حضرت ہونے کے لیے مکے میں ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت فارس والا بھی ہو سکتا ہے، حضرت حبشے والا بھی ہو سکتا ہے. اور فارس والا تو ایسا حضرت ہوا، آقا نے کہا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان کو میں نے اپنے اہل بیت میں شمار کر لیا. تو حضرت حبیب آگے چاند 2 ٹکڑے ورد کیا، یا رسول اللہ میں نے اختیار تو دیکھ لیا ہے، اب علم کا امتحان لینا چاہتا. پہلی ملاقات تھی، جس طرح بہت سارے دوستوں سے آج میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. تو اب میں یہاں بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب کیا، میری زندگی میں کوئی دکھ درد تکلیف یا مشکل نہیں ہے. ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں، 4 قسمیں کھا کے اللہ نے سورہ بلد میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے پیدا ہی مشکل میں کیا. برطانیہ یا امریکہ چلے جاؤ مشکلیں ختم نہیں ہوں گی، لہذا یہ کبھی ختم نہیں ہونی. مشکل کشا کی مشکلیں ختم نہیں ہوئی کہ ہوئی ہیں، سب سے زیادہ ان پہ آئی. ان کا مقابلہ کرنا ہے، امتحان سے گزرنا ہے. تو حضرت حبیب نے کہا یا رسول اللہ پہلی ملاقات ہے، اتنا بتائیے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے. نبی نے آقا نے فرمایا تیری ایک ہی بیٹی ہے، چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، آنکھوں سے آنسو گرے. آقا نے فرمایا جاؤ تو یمن بعد میں پہنچے گا، اللہ شفا پہلے. وہ پھر گئے یمن، دروازے پہ دستک دی. اس بیٹی نے دروازہ کھولا جو کل تک چل نہیں سکتی، وہ سلام کا جواب دیتی جو بول نہیں سکتی، وہ دیکھ رہی ہے جو پہلے دیکھ نہیں سکتی. اور کہا بیٹا کون سا حکیم معالج طبیب ڈاکٹر آیا تھا؟ کہا ابا حضور جس نے آپ کو ایمان بخشا ہے اس نے مجھے شفا بخشی. تو طلب صادق لے کر آئے تھے نا حضرت حبیب، طلب سچی لے کے آئے تو دامن بھر دیا میرے رسول نے. تو جو طلب کرنے والا ہو اس کا اسم فاعل کیا ہوتا ہے جی طلب کا؟ طلب کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ طالب. تو جو یمن سے نرا طالب آئے اس کا دامن بھر دیتا ہے، وہ اپنے ابو طالب کا دامن نہیں بھرے گا. جس نے مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے کہا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصلوا بالتراب دفینا، مکے والے یاد رکھو جب تک ابو طالب زندہ ہے کوئی محمد کے قریب نہیں جا سکتا. آپ 19ویں صدی کے نعت خوانوں کے شعر پڑھتے ہیں،
18ویں صدی والوں کے پڑھتے ہیں، 17ویں صدی والوں کے پڑھتے ہیں، جامی کو پڑھتے ہیں، سعدی کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے میرے محبوب کی نعت کہی ہے کبھی اسے بھی تو پڑھو۔ 2 سال ایک روایت میں اور دوسری روایت میں 9 سال عمر ہے میرے آقا کی، مکے میں قحط پڑ گیا، قحط ہو گیا مکہ میں۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم جائیں گے کعبہ، جاتے وہ بھی کعبے تھے، فرق کعبے کا نہیں تھا، جاتے وہ بھی کعبے تھے لیکن جا کے بتوں کا صدقہ مانگتے تھے۔ اپنے سردار کو، سردار بطحہ کو، حضرت ابو طالب کو کہا آئیے نا آپ بھی مانگیے۔ انہوں نے میرے اور آپ کے آقا کو اٹھایا، کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا اور کہا مولا یہ بتوں کا صدقہ مانگتے ہیں، میں محمد کا صدقہ مانگتا ہوں۔ اور پھر ایک شعر کہا جو حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری نے الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری میں ذکر کیا۔ وہ شعر یہ تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ مولا میں بتوں کا صدقہ نہیں، اس سونے مکھڑے والے کے صدقے تجھ سے بارش طلب کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو جس کا توسل کا عقیدہ بھی توحید نہیں، توسل کا عقیدہ اتنا پختہ ہو تمہیں وہ ایمان مجھے نہیں لگتا۔ چلے بارہ نہیں لگتا تو نہ لگے، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن عزیز میں آخری 5 منٹ ہے، میں اپنی محبت کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہی ہے کہ قرآن عزیز میں میرے رب نے جو بھی عظمتیں اور فضیلتیں جن ہستیوں کی بیان فرمائی ہیں وہ صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اشارہ ہے۔ ایک چیز کو واضح طور پہ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، وہ کیا ہے؟ صفا مروہ۔ کیا ارشاد فرمایا اس کے لیے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو اللہ کی نشانی میں ہوا کیا تھا؟ وہاں حضرت حاجرہ نے 1000 نفل پڑھے تھے، کیا کیا تھا حاجرہ نے؟ کبھی اسماعیل گلے ادھر کبھی ادھر۔ محمود اصغر چودھری صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز تو بے نیاز ہوتا ہے نا، بے نیاز کو دلیلوں سے تو غلط عرض نہیں، بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز سے پوچھا جائے مولا وہاں تو عورت دوڑی تھی، تو سارے مرد دوڑا۔ آج عورتیں نہیں دوڑتی، آج کون دوڑتے ہیں؟ تو اگر اتنے مرد ہو تو نہ دوڑو، عورتوں کے نقش قدم پہ تو تمہیں دوڑنا اچھا ہی نہیں لگتا، وہاں جا کے نہ دوڑو، کہو کہ یہاں عورتیں دوڑیں گے ہم نہیں دوڑیں گے جو حساب، لیکن نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے صفا مروا کو اپنی نشانی کہا کیونکہ وہاں حضرت حاجرہ کے قدموں کے نشان لگے ہیں، تو جس پتھر پہ حاجرہ کے قدموں کے نشان لگ گئے وہ شاعر اللہ ہے، تو جہاں محمد کے قدموں کے نشان لگے اس کا مقام کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ اور پھر کسی پتھر پہ نہیں، جس سینے پہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نشان لگے۔ آپ تو کہتے ہیں، آپ تو بتاتے ہیں، آپ تو سناتے ہیں، آقا نے فرمایا گورنر مدینہ کو عبد الرحمن جامی کو مدینے نہ آنے دینا، وہ میرا عاشق ہے، وہ آئے گا تمہارے قبر سے۔ اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کل کو پتہ چلے یہ بھی ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے نہ ٹھیک ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن میں اسے بھی یہ سمجھنا چاہتا ہوں تو جامی کے لیے میرے آقا اتنے لجپال ہیں تو پھر حسین کے لیے کتنی لجپالی ہوگی۔ محبت بھی ایک جذبہ ہے، وہ جگہ جگہ چوکوں چراہوں میں لٹانے والا نہیں ہے۔ نفرت بھی جذبہ ہے، نفرت بھی ہر ایک سے نہیں کرنی، جو نفرت کے قابل ہو اسی سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہمیں یزید سے نفرت ہے، اس نے ثابت کیا ہے مجھ سے نفرت کرو، اب لگے ہیں لوگ اس سے بھی محبت کرنے، تو میرے آقا نے یہ بخاری کی روایت مسئلہ حل کر دیا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا قیامت بڑی مشکل ہے، کیا تیاری ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نمازیں روزے زکات سب کرتا ہوں، بھروسہ کوئی نہیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ بھروسہ، آپ نے فرمایا بھروسہ ہی نہیں تو قیامت کا انتظار؟ کہا آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو قیامت والے دن ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔
جو علی سے محبت کرتا ہے وہ علی کے ساتھ ہوگا، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ حسین کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک جملے میں قیامت تک کے مسئلے حل ہو گئے۔ اب نہ تو ہر ایک کو جواب دیا جا سکتا ہے، نہ ہر ایک کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ حضرت حسین پاک کو بلانے والے 18,000 تھے جو خط لکھے گئے، 72 کربلا میں شہید ہوئے، سامنے کھڑے ہو کے 18,000 کو حسین منوا نہیں سکے، آپ کیسے ساری دنیا کو منوا سکتے ہیں؟ بس اگر اللہ نے آپ کو حسین دے دیے، حضرت سلیمان کے پاس تخت آیا نا ملکہ بلقیس، تو کہا مولا یہ تیرا فضل ہے، تو اگر تخت آئے تو فضل ہے، تو اگر علی ہی مل جائے تو مقام کیا ہوگا؟ تو اگر اللہ نے دے دیا تو سنبھال کے رکھو۔ حضرت حسین سے بڑی قربانی تھی حضرت امام حسن کی، یہ آپ زیادہ بہتر سمجھیں گے۔ 54 لاکھ مربع میل لکھ کر دے دیا حضرت امام حسن، یہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ 54 لاکھ مربع میل لکھ کر دیا۔ تو پھر میرے رب نے پھر حسن کو بھی تو وہی مقام عطا کرنا تھا جو حسین کو عطا کرنا۔ حسین جو ہے نا کہ اس میں تصغیر ہے، علم صرف کی زبان میں تصغیر کہتے ہیں جب کسی بھی چیز کو چھوٹا کر کے بیان کرتے ہیں، تو حسین کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا حسن۔ حسین کا اپنا معنی ہی کوئی نہیں، حسین کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر چھوٹے حسن کی اتنی عظمت ہے تو جو ہے ہی حسن اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پنجتن پاک کے نالین کو لگنے والی خاک کے صدقے اللہ استقامت بھی عطا فرمائے۔ لیکن میں اعتراف عجز کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی تک کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، لوگوں کو کروایا، لیکن ڈگریوں سے حسین نہیں سمجھ آتا۔ یہ سچ ہے اور یہ حق ہے، یہ میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے کس سینے میں وہ حسین کی محبت کو ڈالتا، تو اللہ نے ان سینوں کو منتخب کیا۔ سوال تو ہوں گے، اعتراض تو ہوں گے، اشکالات تو ہوں گے، لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن آپ یاد رکھو جنہیں جنت کی سرداری ملی ہے انہیں دنیا کے اقتدار کا لالچ نہیں تھا۔ حسین نے کہا میں تو دین بچانے کے لیے آیا۔ لوگ کہتے ہیں 2 خاندانوں کی جنگ تھی، تو ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں بھائی، ہم تو اتنا کہتے ہیں اگر 2 خاندانوں کی ہی جنگ تھی ہم پھر اپنے خاندان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہی صحیح، جو آپ کہتے ہیں وہی درست ہوگا۔ حسین اقتدار کے لیے گئے تھے تو ہم حسین کے اقتدار کے ساتھ ہیں، حسین سیاست کرنے گیا تھا ہم حسین کی سیاست کے ساتھ ہیں، حسین عبادت کرنے گیا تھا ہم حسین کی عبادت کے ساتھ ہیں، حسین سخاوت کرنے گیا تھا ہم اس کی سخاوت کے ساتھ ہیں، حسین شہادت کے لیے گیا تھا ہم حسین کی شہادت کے ساتھ ہیں۔ یعنی کوئی اور سیاست کر سکتا ہے تو میرا حسین کیوں نہیں کر سکتا؟ جو بھی تھا ہم بھئی اندھے ہیں حسین کی محبت میں، ہمیں حسین کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اب اندھوں کو کون سی موم بتی جلا کے تم روشنی دکھانا چاہتے ہو؟ اب یہ جملہ اہل محبت کے لیے، جو اندھا ہو اسے صبح کی روشنی سمجھ نہیں آتی تو اسے شام کی روشنی کہاں سمجھ آئے گی؟ یہ ابھی شام ہو گئی نا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل وقت ختم ہو گیا جی۔ ندیم بھائی نے ایک حکم دیا تھا، وہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے صرف ایک علی اکبر، آخری جو لمحہ تھا بابا حضور کے قدموں میں سر رکھ کے کہا ایک بار زبان اور عطا کر دیجئے دنیا میں سارے یزیدی ختم کر دوں گا۔ لوگوں نے تو آج یہ بھی ثابت کر لیا کہ وہ تو پانی بند ہی نہیں ہوا تھا، آپ نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، پانی تو نہیں بند ہوا تھا۔ ہاں پانی بند کرنا بڑا مسئلہ ہے، حسین کی گردن کاٹنا کام ہی کوئی نہیں۔ تو جو علی اصغر کو شہید کر دے وہ پانی بھی بند کر لے، فرق کیا پڑتا؟ تو نہیں بھی کیا تھا تو کیا فرق پڑتا؟ تو حضرت حسین نے کہا بیٹا وہ لمحہ آ گیا ہے کہ نانا کا وعدہ آج پورا ہونا ہے۔
ورنہ مولا علی کا جو معروف لقب ہے حیدر، حیدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر۔ عباس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ گھر ہے جہاں عباس بھی ہے، حمزہ بھی ہے، حیدر بھی ہے۔ لیکن سارے شیر ایک جیسے تو نہیں نہ ہوتے، شیروں میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا۔ پاکستان میں بھی دو شیر ہیں، وہ دونوں شیر بھی تو ایک جیسے نہیں ہیں نا۔ فیصل بھائی نے نہیں سنی ہوگی میری بات۔ اچھا سارے شیر تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، فرق ہوگا۔ فرق کیا ہے وہ میں عرض کر کے بات ختم کرنے لگا۔ اسد کا معنی بھی شیر ہے، یہ اسد اللہ الغالب بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے۔ کہتے ہیں جب شیر، اب یہ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، آپ ہو سکتا ہے کہ بخاری مسلم میں دکھائیے، سب کچھ ہی بخاری مسلم میں ہے، اور جو آیا ہے وہ آپ نے مان لیا ہے، جو باقی رہ گیا ہے۔ تو اسد کا مطلب ہے شیر، لیکن جب شیر اپنی کچھار میں بیٹھا ہو مطمئن ہو کے چوکڑی مار کے تو کہتے ہیں یہ اسد ہے، اور وہی اسد جب باہر نکل کے چہل قدمی کرے تو کہتے ہیں اسد زرغام ہو گیا۔ وہ زرغام جب اپنے شکار پہ نظر ڈالے تو کہتے ہیں زیغم ہو گیا ہے۔ وہی زیغم جب شکار کی طرف چلنا شروع کرے تو حمزہ ہو جاتا ہے۔ وہی حمزہ جب شکار کو دبوچ لے، سانس نہ لینے دے، عباس ہو جاتا ہے۔ وہی عباس شکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو وہ حیدر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حیدر وہ ہے جو شکار کو اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کرے، کرتا بدر میں ہے، درد کربلا تک محسوس ہوتا ہے۔ اب جنہوں نے بدر نہیں پڑھی انہیں کربلا کیا سمجھ آتا؟ تو لہذا ہمارا تو مرکز محبت وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ آقا نے فرمایا کل جھنڈا اسے دوں گا یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، کر لو جو کرنا۔ 18 دن بعد، 18 دن لڑتے رہے ہیں تو لے لینی تھی نا فتح۔ یار میں تو نہیں تھا نا وہاں خیبر میں، آپ ہوں گے تو 18 دن جنگ ہوئی، تاریخ بیان کرتی ہے، سیرت بیان کرتی ہے، حدیث کی کتب میں ہے۔ آقا نے کہا کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب میں پھر کہوں گا وہ بے نیاز ہے، جسے جھنڈا دینا تھا وہ کل آیا ہی نہیں، اور جسے نہیں دینا تھا وہ سارے آ گئے۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو پھر لوگوں کو لکھنا پڑا علی کی آنکھ خراب تھی، اور ظالموں علی کی آنکھ خراب ہو جائے تو پھر آنکھ صحیح کس کی ہے؟ علی کی بھی آنکھ خراب ہو گئی۔ وہ حکمت تھی، دکھانا تھا کہ دیکھو علی کی شان اور پروٹوکول کیا ہے۔ پھر علی کو بلایا گیا، جھنڈا ملا، فتح ہو گئی، اور آقا نے کہا تھا کل اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پہ میرا رب فتح عطا فرمائے گا۔ اب جس کے ہاتھ سے 18 دن بعد فتح مل جائے اسے مشکل کشا نہ کہیں تو کیا کریں؟ اب لانگ سائٹ میں بیٹھ کے اور مانچسٹر میں قادریہ جیلانیہ میں بیٹھ کے آپ کو پتا کیا ہوگا کہ 18 دنوں میں ہوا کیا تھا۔ اب جو وہاں تھے ان سے جا کے پوچھئے کیا حال تھا، مشکل کس کے آنے سے ختم ہوئی ہے؟ جس کے آنے سے بدر کی مشکل ختم ہوئی، جس کے آنے سے احد کبھی پڑھے تو صحیح ہوا کیا؟ خندق میں عمر بن عبد ود سے پوچھئے۔ تو اب جسے اللہ نے مشکل کشا بنایا ہے ہم تو اسے مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو بہرحال یہ تو وہ شہادت ہے، لوگوں کی گردنیں کٹے تو زمانے کو پتہ لگتا ہے یہ شہید ہے، یہ تو پیدا ہی ہوئے تو پتہ چلا یہ شہید ہے، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں 90 سال رہی ہے،
اور 90 سال بھی پال ہی ہوتا ہے، یہاں 90 کیا 550 سال بعد والوں کا بھی نہیں گزرا۔ حسین تو آج بھی زندہ ہے۔ حسین نے تو موت کا مفہوم اور فلسفہ بھی بدلا، چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ۔ سنا ہے یہ ادیب بیٹھے ہیں، چراغ جلے تو پروانے آتے ہیں، حسین نے چراغ بجھایا لیکن ایک پروانہ بھی وہاں سے گیا نہیں۔ غازی عباس نے کہا تھے بھائی مولا علی کی اولاد عباس، لیکن کبھی حضرت حسین کو بھائی نہیں کہا، جب یہ کہا تو مولا حسین کہا۔ کسی نے پوچھا تو کہنے لگے باپ تو علی ہے لیکن ماں تو فاطمہ حسین کی ہے۔ تو غازی عباس نے کہا آقا اگر ہم چلے جائیں گے تو بعد میں ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے اگر ہمارے درمیان حسین موجود نہ ہو۔ تو حسین کو عمر ہو گئے، حسین کی گردن کٹی تو حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، گردن کاٹنے والے مر گئے۔ 4 لوگوں میں نام لے کے دکھائیے ذرا یزید کا، شمر کا، تو حال کیا ہوتا ہے۔ تو حسین نے ہمیں بتایا کہ حیات اور موت کا فلسفہ گردن کٹنے سے نہیں ہے، جو محمد کا ہو جائے وہ مر بھی جائے رب ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، جو بھی ایک بے ربط اور بے ہمدم سی گفتگو تھی، آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ اسے سماعت کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضرت علامہ مولانا احمد وقار صاحب کو مزید عزتیں عطا فرمائے، ہمارے پریس کلب کو اسی طرح دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں حضرت امام دیکھیں ہم حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی نہیں سمجھ سکتے جتنا بھی زور لگا لیں، بس امام مانیے۔ یہ ابھی ہوگی نا مغرب کی نماز تو آپ نیت بھی کرتے ہوں گے، تو آخر میں نیت کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ پیچھے تو منہ طرف اینا ہی حسین دے پیچھے بھی آنکھو نا، وہ سانو نہیں پتا وہ کدے واسطے گئے نا، پیچھے ایسے امام دے تو منہ طرف بلا ساڑی تو اللہ اکبر ہے بھائی تھوڑی مرضی۔